بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، جس پر وہ شخص فدا رہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو بہت غم ہوا اور ایک مدت تک وہ اپنی بیوی کی قبر پر جا کر روتا رہا۔ اتفاق سے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں ضرور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس حبشی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس شخص نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آئی، جسے دیکھ کر وہ شخص بولا کہ یہی میری بیوی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ شخص اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر رونے اور جاگنے نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص بیوی کے جانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا ایک حسین نوجوان تھا، جس کو دیکھ کر وہ عورت خود سے اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ جب اس کا شوہر جاگا اور اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے قدم کے نشانوں پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس شخص نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہنے لگا کہ کیا تو مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو مرنے کے بعد میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دفتن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ جب اس شخص نے کہا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس شخص نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ حاصل یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے۔
چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، داستان کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔